کہ ہر ایک زبان پر درود و سلام آتا ہے، ہر ایک زبان پر درود و سلام آتا ہے، خدا کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، خدا کے بعد محمد مصطفیٰ کے نام آتا ہے، اور فلک کے چاند ستارے رو تم بھی دیکھو آج، فلک کے چاند ستارے رو یہ تم بھی دیکھو آج، زمیں سے عرش پہ خیر الانام آتا ہے، زمیں سے عرش پر خیر الانام آتا ہے۔ اور حضرات محترم ڈاکٹر اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں وقت موجودہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ وقت نے خاموش رہنا سکھا دیا، وقت نے خاموش رہنا سکھا دیا، اور حالات نے درد سہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا، اور اب کسی کی آس نہیں رہی زندگی میں، اب کسی کی آس نہیں رہی زندگی میں، تنہائیوں نے ہمیں اکیلا رہنا سکھا دیا، تنہائیوں نے ہمیں اکیلا رہنا سکھا دیا، وقت نے خاموش رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم اگر ذرہ برابر کے لیے بھی اچھے کام کرتے ہو تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور تم ذرہ برابر کے لیے بھی کوئی غلط کام کرتے ہو، کوئی برا کرتے ہو تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ حضرات، سوال آتا ہے کہ غلط کام کیا ہے؟ صرف جھوٹ بولنا غلط ہے، دھوکے بازی دینا غلط ہے، کرنا غلط ہے، شراب پینا، زنا کرنا غلط ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جہاں غلط ہے، اس سے بھی بڑی غلطی اور بڑا غلط کیا ہے معلوم ہے؟ نماز کو چھوڑنا، نماز کو چھوڑنا ہے۔ آپ نے جھوٹ بولا، توبہ کیا، آپ کی خطائیں معاف ہو گئی۔ آپ نے کسی کو تکلیف پہنچایا، ان سے معافی مانگی اور وہ معاف کر دیا، آپ کی تمام خطائیں معاف ہو گئی۔ اسی طرح کے تمام انیہ کام جو خلاف شرع ہے اور آپ کرتے ہیں، ایسی صورتحال میں آپ معافی مانگتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک نماز ایسی چیز ہے، ایسا کام ہے، ایسا احکام ہے، معافی مانگنے کے بعد بھی کوئی معافی نہیں، معافی مانگنے کے بعد بھی کوئی معافی نہیں، جب تک کہ آپ کی چھٹی ہوئی نماز مکمل طور پہ آپ قضا ادا نہ کر لیں، آپ کی کوئی معافی نہیں، ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ حضرات، نماز سے عشق کیسے ہوگا؟ نماز سے محبت کیسے ہوگی؟ اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے، اور جو نماز پڑھے گا حقیقی طور پر، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر جو نماز پڑھے گا، وہ انسان کبھی بھی دنیا داری کی طرف نہیں جائے گا، کمائے گا، کھائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن جھوٹ، غیبت، چغل خوری، سٹے بازی، حرام خوری، زنا کاری، ایسی چیزوں پہ، بے ایمانی، شیطانی، ایسی چیزوں پہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ لیکن سوال ہے کہ پھر ہم ادھر کیوں جاتے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چل کر کے
ان کے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو ایمان کا کون سا ایسا پیمانہ دیا کہ اس راہ پہ جب انسان چلے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، چلے گا نماز سے دور نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو میں، وہ دنیا میں ہر چیز سے دور ہو سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ سے دور نہیں ہوگا، اور جو محمد مصطفیٰ سے دور نہیں ہوگا، سیرت مصطفیٰ سے دور نہیں ہوگا، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ ایک روز کا واقعہ ہے، صبح سویرے کا ٹائم تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور آنے کے بعد جو ہے اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا کہ اے بیٹا عبداللہ، جا اور تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ کیا دے دے؟ طلاق دے دے۔ یہ کام 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 ہائے کام، دنیا دنیا اور مال کے چکر میں مارے مارے پھرنے والوں، ان باتوں کو دھیان میں رکھ لینا۔ بیٹا کو کیا کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اے بیٹا جا اور تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اب عمر کے سامنے میں کس کی مجال ہے؟ جب کسی عام انسان کی مجال نہیں ہوتا کہ وہ عمر کے سامنے میں بول سکے، تو جس عمر نے اپنے ایسے عبداللہ جیسے لال کو جنم دیا، اس کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ باپ کے سامنے میں زبان کو دراز کرے؟ بیٹا وہاں سے نکلا مدینہ منورہ کے مسجد نبوی شریف کے طرف، روتا گراتا چیختا چلاتا ہوا نکلا۔ دیکھا مسجد نبوی شریف میں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، وہاں کچھ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، زارو قطار رونے لگے، بولے اے عبداللہ تو اچانک یہ روتا گراتا ہوا کیوں آ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، میرا باپ آپ کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر جو آگے چل کر بننے والا ہے، اس نے بنا قصور کے مجھے میری بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے دو باتیں سامنے میں آئے گی، باپ کا حکم، باپ کے تعلق سے آپ کا عقیدت اور ایمان کیا ہے۔ کہا اے عبداللہ، کیا تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مانتی ہے؟ بولے یا رسول اللہ بہت فرما بردار ہے، میری بیوی جیسی پورے شہر مدینہ میں کوئی نہیں۔ بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ کی بات نہیں مانتی ہوگی؟ بولے یا رسول اللہ ایسا بھی نہیں ہے۔ کہا پھر تیری ماں کی بات نہیں مانتی ہوگی؟ بولے یا رسول اللہ اگر ماں نے کہہ دیا کہ اے عبداللہ کی اہلیہ تجھے یہیں کھڑا رہنا ہے، تو میری بیوی کے زبان سے آواز تک نہیں نکل سکتی کہ اماں جان کیوں کھڑی رہوں؟ اتنے ادب اور احترام کے پیکر ہیں۔ بولے پھر کیا وجہ تھی کہ تیرے باپ نے تجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا؟ کیا دین کے معاملات میں رکاوٹ آتی ہے؟ نماز پڑھنے نہیں دیتی ہے، خالی پیسے کرتی ہے، خالی کمانے کے لیے بھیجتی ہے؟ کیا خالی دنیا کے حرص کے پیچھے لگی رہتی ہے؟ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جو عورت میرے بابا کے سامنے میں نہ بول پائے، جس عورت نے کبھی بابا کے مرضی کے خلاف نہ چل پائی ہو، جس عورت نے میری ماں کی فرما برداری کے علاوہ کچھ نہ سیکھا ہو، جس عورت نے میرے سامنے میں سر اٹھا کر کے بات نہ کی ہو، بھلا وہ دنیا کے مال اور دولت اور شہرت کے لالچ میں بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ کہا اے عبداللہ، ساری بات تو تیری سمجھ میں آئی کہ تیری بیوی نیک ہے، صالحہ ہے، اچھی ہے، نمازی ہے، متقی ہے، ایماندار ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ بے ایمان ہماری آپ کی طرح نہیں ہے، مسلمان کہلاتے ہیں، مسجد کو ویران چھوڑے رہتے ہیں،
اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، بھائی بھائی میں تفرقہ پیدا کیے رہتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، مدرسے کو ویران کرے بیٹھے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے بھائیوں کی زمین کو ہڑپے بیٹھے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے پیسوں کو بےایمانی کیے ہوئے رکھے ہیں، مسلمان ہیں، اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ عورت وہ مرد نہیں تھے بلکہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ تھا۔ کہا اے عبداللہ اب یہاں تیرے مقام کسی کام میں آنے والا نہیں، تو ہوگا عمر کا بیٹا اپنے لیے ہوگا، تو ہوگا میرا صحابی اپنے لیے، اپنے وقت کے لیے ہوگا ایمان والا اپنے لیے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، سارے اعمال اپنی جگہ مستحد ہے، مکمل ہے، اچھا ہے، لیکن اے عبداللہ یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ تیرے باپ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ تیرے باپ کا حکم ہے، تجھے تو باپ کی بات کو ماننی پڑے گی، اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑے گی۔ یہ بات سن کر کے عبداللہ اور زاروں قطار رونے لگے۔ ہم دنیا کے سب سے بڑی عدالت میں، ہندوستان کی عدالت میں نہیں، دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں اور آخرت کے رب کے بعد سب سے بڑی عدالت میں ہم آئے اس امید پر کہ جو بات میرے باپ عمر فاروق نے کہا، کون عمر ہے یہ؟ وہ عمر ہے جن کے نام کو سنتے ہی شیطان بھی ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگنے کو تیار اور مجبور۔ کون عمر ہیں؟ جادو کھیلنے کھلانے دیکھنے دکھانے کا زمانہ چل رہا تھا۔ ہمارے آقا، آپ کے آقا، دونوں جہاں کے مالک و مختار، سردار الانبیاء، مالک جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ میں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ موجود ہیں۔ کون ہے موجود؟ ام المؤمنین، تمام مسلمانوں کی ماں۔ اس ٹائم میں پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ جادو دکھانے والے جادو دکھا رہے ہیں، چاروں طرف سے بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اسی بیچ میں جادو دکھانے والے بالکل اپنے مگن میں ہے جادو دکھانے کا۔ اسی بیچ میں آواز آتی ہے، بھاگو 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 عمر آ گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھاگو بھاگو عمر آ رہے ہیں۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف میں وہ جادو دیکھنے والے جتنے تھے سب بھاگ گئے۔ صرف وہی نہیں بھاگے، یہ جادو دکھانے والے جو کھلاڑی تھے وہ بھی اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر کے ہی بھاگ گئے جان بچانے کے چکر میں۔ کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، اتنا دیکھنا ہوتا ہے، عائشہ صدیقہ بھی کانپنے لگتی ہیں۔ کون ہے عائشہ صدیقہ؟ تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ کون ہے عائشہ صدیقہ؟ جن کے دامن تطہیر پر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو عیب لگا دے۔ وہ عائشہ صدیقہ کہہ رہے ہیں سرکار یا رسول اللہ سب بھاگ گئے۔ بولے کیوں؟ بولے عمر آ رہے ہیں، ہم بھی بھاگتے ہیں، ہم بھی بھاگتے ہیں۔ کہا اے عائشہ، اپنی زبان میں اگر کہوں تو کہ وہ ڈبہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ ڈبہ ہے، انجن تو یہاں ہے، وہ میرا غلام ہے، آقا یہاں ہے، وہ میرا نوکر ہے، سردار یہاں ہے، وہ میرا چیلا ہے، سرتاج یہاں ہے، وہ مدینہ کا حاکم بننے والا ہے۔ میں امام الانبیاء بھی ہوں، حاکم مدینہ ہی نہیں حاکم دنیا بھی ہوں، مالک جنت بھی ہوں۔ اے عائشہ، ابھی دیکھ عمر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ جیسے ہی عمر سرکار کے سامنے میں حاضر ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ تمام مدینہ والے جادوگر سب عمر کو دیکھ کر کے ہانپنے کانپنے تھرانے لگے، ویسے ہی عمر کانپنے لگے۔
سرکار کی بارگاہ میں آتے ہی کیا ہوا؟ عمر کانپنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے ان لوگوں کو نہیں بھگایا ہے، یا رسول اللہ میں نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے عمر، تو نے نہیں بھگایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اور شیطانوں کے دلوں میں اتنا زیادہ تمہارے لیے تمہارے نام کا خوف طاری کر دیا کہ اے عمر تیرا نام سنتے ہی یہ شیطان ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے۔ یہ کام کون سا چل رہا تھا؟ جادو ٹونے کا، دیکھنے دکھانے کا، وقت خراب کرنے کا۔ اور حضور وہاں کھڑے کیوں ہوئے؟ ڈائریکٹ انکار کر سکتے تھے، منع کر سکتے تھے، لیکن اصل میں دنیا کو بتانا تھا۔ کیا کیا بتانا تھا؟ اگر یہاں پہ ہم کھڑے نہیں رہیں گے تو میرا مقام عمر کے سامنے میں کیسے پتہ چلے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں آنے والے زمانے میں عمر کو میری طرح کہہ دے، عمر کو میری طرح کہہ دے۔ تو عمر نے یہ ثابت کر دیا یہ کہہ کر کے یا رسول اللہ میں نے نہیں بھگایا، مطلب یا رسول اللہ میں آپ کی طرح نہیں۔ اور مدینہ والوں کو یہ ثابت کروا دیا اے مدینہ والو تم عمر کی طرح نہیں۔ یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ پھر چلتے ہیں وہی عمر اور ان کے بیٹا عبداللہ کی بارگاہ میں۔ عبداللہ کو کہا اے عبداللہ جاؤ تم اپنی بیوی کو طلاق دو۔ کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، کوئی راستہ نکلے گا میری بیوی طلاق دینے سے بچ جائے، لیکن آپ کا بھی حکم یہی ہے۔ سرکار کہتے ہیں اے عبداللہ یہ تیرے باپ کا حکم ہے، تیرے باپ کا حکم ہے، تیرے باپ کا حکم ہے، تجھے بیوی کو طلاق تو دینی ہی پڑے گی۔ کن کا حکم ہے؟ باپ کا حکم ہے۔ اور بیوی کیسی ہے؟ ہماری طرح کچرا چننے والی نہیں، ہماری طرح خالی گھاس کاٹنے والی نہیں، کھیتوں میں جانے والی نہیں، بات بات پہ اپنے ہسبینڈ سے لڑنے والی نہیں، اور صرف ہائے دنیا کرنے والی نہیں۔ وہ طیبہ اور طاہرہ عورت تھی جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ایک قدم بھی اٹھانا گوارا نہ کرتی تھی۔ لیکن عبداللہ کا حکم کیا ہوا؟ عبداللہ کے باپ عمر کا حکم کیا ہوا کہ جاؤ اور اپنی بیوی کو طلاق دو۔ رسول کائنات نے کیا کہا؟ جا، جب باپ نے کہہ دیا تو پہلے باپ کا حکم ضروری ہے، باپ کا حکم ضروری ہے، دین کا معاملہ ہے، باپ کا احترام لازم ہے۔ ابھی نوجوان کیا کرتے؟ کماؤ اپنے جہنم میں ڈالو، کماؤ بیوی کی لگائی کے بکسے میں ڈالو، کماؤ بینک میں جمع کرو، باپ کو مت دینا کہیں وہ دوائی لے کر کے نہ آ جائیں، باپ کو مت دینا کہیں اچھے ڈریس نہ سلوا لیں، باپ کو مت دینا کہیں تمہارے نام کا صدقہ اتار کر کے غریبوں میں تقسیم نہ کر دیں، باپ کو مت دے دینا کہیں کوئی اچھی چیز خرید کر کے نہ کھا لیں۔ لیکن وہ عمر تھے، عمر کا بیٹا تھا۔ کہا اے عبداللہ جا، جب تجھے باپ نے طلاق کا حکم دیا تھا قید بھی لگایا تھا کہ 1 طلاق دینا ہے، 2 طلاق دینے ہیں، 3 طلاق دینے، یہ بھی کہا تھا؟ بولے یا رسول اللہ نہیں۔ بولے جاؤ اپنی بیوی کے پاس اور بیوی کو جا کر کے 1 طلاق دے دو اور رجعت کر لو، یعنی کہ واپس راضی نامہ کر لو۔ باپ کا حکم بھی ہو جائے، عمل میں آ جائے گا، باپ کا حکم بھی عمل میں آ جائے گا، اور تیری بیوی تیری نکاح میں بھی رہ جائے گی۔ ادھر عبداللہ گئے، ادھر عمر آئے، کہے اے عبداللہ، اے عمر، تو نے اپنا بیٹا عبداللہ کو طلاق کا حکم کیوں دیا اپنی بیوی کو؟ کیا وہ تیری بات نہیں مانتی؟ تیری بیوی کی بات نہیں مانتی، عبداللہ کی ماں کی بات نہیں مانتی، یا عبداللہ کی بات نہیں مانتی، یا گھر میں کسی کی بات نہیں مانتی، یا لڑائی جھگڑے کرتی ہے، پیسے دولت پیسے مانگتی ہے؟ بولے یا رسول اللہ عبداللہ کی بیوی لگائی عبداللہ کی بھی بات مانتی، بہت زیادہ مانتی ہے، عبداللہ کے ماں کی بھی بات مانتی ہے، میں عبداللہ کا باپ میری بھی بات مانتی ہے، اور ہر بات پہ لبیک کہتی ہے، ہر بات کو مانتی ہے۔ پھر سرکار کہتے ہیں اے عمر، پھر تو نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم کیوں دیا؟ کیا کہا سرکار نے؟
کہ اے عمر پھر تو نے اپنا بیٹا عبداللہ کو یہ کیوں کہا کہ جا اور تو اپنی بیوی کو طلاق دے؟ کہا یا رسول اللہ جس دن سے یہ عورت یہ لگائی ہمارے گھر میں آئی ہے، میرے بیٹے کی بیوی بن کر کے آئی ہے، اس دن سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ آستے آستے جو آپ کی بارگاہ میں جو ہے بہت زیادہ ٹائم دیا کرتا تھا عبداللہ، اب بہت کم ٹائم دے رہا ہے۔ تو مجھے یہ خوف ہے کہ بیوی کی محبت میں آ کر عبداللہ کہیں آپ کی بارگاہ میں آنا جانا بند نہ کر دے، دولت کمانا بند نہ کر دے،